کہتے ہیں اگر کوئی گھر یا کمرہ بہت عرصے تک بند رہے تو وہاں صرف دھول اور جالے نہیں جمتے بلکہ کچھ انجانی اور خوفناک روحیں بھی اپنا بسیرا بنا لیتی ہے۔ اسی لیے ہمارے بزرگ ہمیشہ کہتے تھے گھر کا کوئی بھی حصہ ویران نہیں چھوڑنا چاہیے، لیکن ہر انسان بزرگوں کی بات کہاں مانتا ہے۔ کچھ لوگ یہ تب یقین کرتے ہیں جب ان کے ساتھ کچھ ایسا ہو جائے جسے نہ تو ان کی آنکھیں سمجھ پائے اور نہ ہی دماغ۔ آج جو کہانی میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں یہ ایک ایسے ہی شخص کی کہانی ہے جس نے ایک بند کمرے کو صرف ایک پرانا اور بیکار کمرہ سمجھا تھا، مگر اس کمرے کے پیچھے چھپا راز اس کی سوچ سے کہیں زیادہ خوفناک تھا۔ یہ کہانی فیضان کی ہے۔ فیضان اپنے والدین کے ساتھ شہر کے ایک بڑے پرانے محلے میں رہنے آیا تھا۔ نیا گھر بڑا تھا، کرایہ بھی کافی کم تھا، لیکن گھر کے بارے میں ایک عجیب سی بات تھی۔ دوسری منزل پر بنا ایک کمرہ جو سالوں سے بند تھا۔ گھر میں آنے کے پہلے دن ہی فیضان نے دیکھا کہ اس کمرے کے دروازے پر بہت موٹی دھول جمی ہوئی ہے اور تالے پر زنگ لگی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے ابو سے پوچھا، ابو یہ کمرہ بند کیوں ہے؟ ابو کچھ پل چپ رہے، پھر بولے، بیٹا اس کمرے کے بارے میں زیادہ مت سوچو۔ فیضان نے مسکرا کر سر ہلا دیا، لیکن اس کے دل میں اب سوال پیدا ہو چکے تھے۔ دن گزرتے گئے، مگر ہر رات لگ بھگ 2 بجے اوپر سے کسی کے چلنے کی آواز آنے لگی۔ ایسا لگتا جیسے کوئی دھیرے دھیرے گلیارے میں ٹہل رہا ہو۔ فیضان کئی بار اوپر گیا لیکن وہاں کوئی نہیں ملا۔ ایک رات اس کی جگیاسا اس پر حاوی ہو گئی۔ وہ ٹارچ لے کر سیدھا دوسری منزل پر پہنچ گیا۔ گلیارے کے آخری میں وہی بند کمرہ کھڑا تھا، جیسے کسی کا انتظار کر رہا ہو۔ فیضان جیسے ہی دروازے کے پاس پہنچا، اندر سے ہلکی سی دستک سنائی دی۔ فیضان کا گلا ٹوٹ گیا، لیکن اس نے خود کو سنبھالا اور سوچا کہ شاید کوئی چوہا ہوگا۔ اگلے دن اس نے پرانے تالے کو توڑ دیا، دروازہ چرمراتے ہوئے کھلا۔ کمرے کے اندر سیلن کی بدبو تھی، ہر طرف دھول جمی تھی، لیکن کمرے کے بیچوں بیچ ایک پرانی لکڑی کی کرسی رکھی اور اس کرسی پر ایک گڑیا بیٹھی تھی۔ گڑیا کی ایک آنکھ غائب تھی، اس کا چہرہ عجیب طرح سے مسکرا رہا تھا۔ فیضان ہنس پڑا، بس اتنی سی بات؟ وہ کمرے کا معائنہ کر کے نیچے لوٹ آیا، لیکن اسی رات ٹھیک 2 بجے اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے دیکھا کہ کمرے کے کونے میں کوئی کھڑا ہے۔ اس کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ فیضان نے موبائل کی روشنی جلائی اور اس طرف دیکھ تو وہی گڑیا وہاں کھڑی تھی، جبکہ وہ اسے اوپر والے کمرے میں ہی چھوڑ آیا تھا۔ فیضان گھبرا کر اٹھ بیٹھا، اس نے پلکیں جھپکی اور گڑیا غائب۔ لیکن یہ تو بس شروعات تھی۔ جس دن سے فیضان نے اس کمرے کا تالا کھولا تھا، اسی دن سے اسے عجیب سی چیزیں دکھائی دے رہی تھی، جیسے اس کے ساتھ کوئی شراپ جڑ گیا ہو۔ شروعات میں تو اسے صرف گڑیا دکھائی دیتی، کبھی کمرے کے کونے میں، کبھی سیڑھیوں پر، اور کبھی رات کے اندھیرے میں دروازے کے باہر کھڑی ہوئی۔ لیکن کچھ دنوں بعد معاملہ اور خوفناک ہوتا چلا گیا۔ اب اسے اس گڑیا کے پیچھے ایک چھوٹی سی بچی بھی دکھائی دینے لگی، سفید کپڑوں میں بکھرے ہوئے بال اور بالکل اداس آنکھیں۔ وہ کچھ بھی نہیں کہتی تھی، بس دور کھڑی ہو کر فیضان کو دیکھتی رہتی تھی۔ فیضان نے کئی بار اپنے ابو اور امی کو یہ سب بتانے کی کوشش کی۔ جب بھی وہ انہیں وہ گڑیا دکھاتا، انہیں وہاں کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ جہاں فیضان کو گڑیا دکھائی دیتی تھی، وہاں اس کے گھر والوں کو صرف خالی جگہ دکھائی دیتی تھی۔ دھیرے دھیرے فیضان کی نیند اڑ گئی۔ ہر رات اسے ایسا محسوس ہوتا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو۔ کبھی اس کے کمرے کا دروازہ اپنے آپ کھل جاتا، تو کبھی آدھی رات کو اسے کسی بچے کی رونے کی آواز سنائی دیتی۔ اب فیضان سمجھ چکا تھا کہ ڈر کر بھاگنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ایک رات اس نے ہمت جٹائی اور اکیلے اس کمرے میں چلا گیا۔ کمرے کے بیچ میں وہی پرانی کرسی رکھی تھی اور اس پر وہی گڑیا بیٹھی تھی۔ اس بار فیضان بھاگا نہیں، وہ دھیرے سے گڑیا کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا اور اچانک کمرے کا ماحول بدل گیا۔ ٹھنڈی ہوا چلنے لگی اور اسے وہی چھوٹی بچی دکھائی دی۔ اس کی آنکھوں میں غصہ نہیں تھا، بلکہ درد تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی سے مدد مانگ رہی ہو۔ اسی پل فیضان کو احساس ہوا کہ شاید وہ اسے نقصان نہیں پہنچانا چاہتی تھی، بلکہ اپنی طرف دھیان دلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ پرچھائی دھیرے دھیرے دھند کے ساتھ غائب ہونے لگی اور اس کے ساتھ ہی گڑیا زمین پر گر گئی۔ اس رات کے بعد فیضان نے نہ کبھی اس بچی کو دیکھا اور نہ ہی گڑیا کو۔ لیکن آج بھی جب وہ اس گھٹنا کو یاد کرتا ہے تو ایک سوال اس کے ذہن میں ضرور آتا ہے، اگر وہ بچی مدد مانگ رہی تھی تو آخر کس بات کی مدد مانگ رہی تھی؟ کیا سچ مچ وہ ہمیشہ کے لیے چلی گئی، یا پھر کسی بند کمرے کے کھلنے کا انتظار کر رہی ہے؟ یہ راز آج تک راز ہی ہے۔